بہت شکریہ میرے عزیز رنجیت چوہان اور معزز حاضرین و سامعین جو اس محفل میں موجود ہیں. میرے لیے تو یہ لمحات بہت ہی معنی آفرین اور خوشگوار ہوتے ہیں کہ جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ زمانوں میں جو ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ مجھ سے پہلے جو نسل تھی اس کے پاس ایک تہذیب، زبان کی، ادب کی، کلچر کی پوری وہ موجود تھی. اس کو منتقل کیا جانا تھا کہ وہ مجھ جیسے لوگوں تک پہنچے. اور میرے پاس جو کچھ آیا، جو میں نے وقت اور زمانے سے سیکھا اور اپنے لوگوں سے سیکھا، اپنے بزرگوں سے سیکھا اور جو ہمارے وقت کے بڑے اور روشن لوگ ہیں ان سے سیکھا، تو اس کو بھی جانا چاہیے. گویا یہ نسلوں کے بعد نسلوں میں اس کی منتقلی ضروری ہے. اگر ہم کہیں یہ دیکھیں کہ اس میں ذرا سا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور ہم یہ منتقل نہیں کر پا رہے تو ہمیں یہ جانا چاہیے کہ یہ جو ایک صورتحال بنتی ہے، ایک شخصیتیں بنتی ہیں، سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے معاشرے اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کمی آنے لگتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو منتقلی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے مجھے کسی کو بھیجنا ہے. خواتین و حضرات، یہ زمانہ ہے 2015، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، یہاں تو بہت آسانیاں ہیں. اور یہ جو کوریئر سروسز ہیں، آپ یہ دیکھیے، ابھی اگر آپ کو کچھ بھیجنا ہے اس کا پارسل بنائیے، اس کے اوپر ایڈریس لکھیے، اپنا ایڈریس، اور اسے بھیج دیجئے. وہ تو صبح سے پہلے پہنچ جائے گا، بالکل پہنچ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خواتین و حضرات، ادب، زبان، تہذیب، ثقافت یہ کوریئر سروس سے نہیں جاتی، یہ نہیں جا سکتی کوریئر. اس کے لیے لوگ ہونے چاہیے، کیریئرز جو وہ لے کے جائیں گے، جو منتقل کریں گے. تو یہ بات میں اس سے جوڑتا ہوں کہ جب جشن ادب کے حوالے سے یہ سلسلہ ہوا اور رنجیت چوہان مجھے نظر آئے، میری ان سے کوئی نہ ملاقات تھی نہ تعلق تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کی سوچ مختلف ہے. جو آج کا زمانہ ہے اس میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ادب کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور، لیکن ایسے نوجوان کہاں ہیں کہ جو ان نسلوں کے درمیان ایک رابطے کو برقرار رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کے لیے تحسین کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی چشم و دل اور سب فرش راہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی نسل میں اور آنے والوں کے لیے ایک راستہ بناتے چلے جاتے ہیں. تو مجھے لگا، میں نے کہا اگر ایسے نوجوان پاکستان میں، ہندوستان میں اور جگہ اگر موجود ہیں تو انہیں ایک پلیٹ فارم پہ ضرور بات کرنی چاہیے. یہ صرف مشاعرہ نہیں ہے، مشاعرہ تو ہو جاتا ہے، وہ ایک عمومی ذوق ہے، ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہے. آپ مشاعرہ سن لیجئے، وہ آپ کو اچھا لگے گا. یہ صرف مشاعرہ نہیں ہے، جو زبان اور اس کا کلچر اور پورا، یہ اس سے ہٹ کے بھی ایک چیز ہے جو بہت اہم ہے. چنانچہ یہ جس طریقے سے ان 3 برسوں میں جشن ادب نے اپنے آپ کو جس طریقے سے بنایا، تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں مشاعرہ بھی ہے، یہاں ہم دیگر ساری تنظیموں کی کہ جو ادب کا کام کر رہے ہیں، زبان کا، شاعری کا، ان کو ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں، اور ان سب کے لیے ایوارڈز انہوں نے بنائے ہیں جو ان کو پیش کیے جائیں گے. اور ساتھ ساتھ مشاعرہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ڈائیلاگ بھی ہو رہا ہے. جب تک ہم بات نہیں کریں گے، وہ قول ہے حضرت علی کا کہ بات کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ. تو جب تک آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کو کیسی پہچان بنے گی؟ یہ ایک پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا ہے، اور میں جشن ادب کو بہت شاباش دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کا اس کام کو جاری رکھنا چاہیے. ممکن ہے اس میں مشکلات پیش آئیں، بالکل ہم خیال لوگ کہ جو ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور اس کام کو آگے لے جانا چاہتے ہوں وہ ممکن ہے،
بہت سے لوگ انہیں ملیں گے پھر بیچ میں سے نکل جائیں گے کسی اور طرح، کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، مگر آپ لوگوں کو تلاش کیجئے، اس وقت تک تلاش کرتے رہیے کہ جب لوگ آپ کو تلاش کرنے لگیں۔ میرا خیال ہے کہ اچھا زمانہ اور اچھا وقت جو ہے ہم سب کے لیے بالکل یہ ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے جڑ جائیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے توجہ سے یہ بات میری سنی، اور لیکن اگر کچھ داد آپ کو دینی ہو تو وہ جشن ادب اور رنجیت چوہان کو دی گئی۔